وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنا فساد وہ اس بکریوں کے گلے میں مچائیں گے اس سے کہیں زیادہ فساد انسان کے دین میں دو چیزیں مچاتی ہیں. یعنی اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایک کو چن چن کر کھانے کی فکر کریں گے اور اس سے جو فساد مچے گا اس گلے میں کہ بہت سی بکریاں تو ان کی بھوک کی نظر ہو جائیں گی, مر ہی جائیں گی, وہ ان کو کھا لیں گے. جو باقی ماندہ ہوں گی وہ منتشر ہو کر بھاگ جائیں گی اور ان کے درمیان جو وحدت اور ان کا جو ایکا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو جتنا فساد یہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے گلے میں مچا سکتے ہیں وہ اتنا فساد نہیں مچا سکتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین میں فساد مچاتی ہیں کہ یہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے دین میں بہت زبردست بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ من حرص المرء علی المال والشرف, انسان کی حرص مال کے لیے اور شرف کے لیے, جس کو دوسرے الفاظ میں جاہ کہتے ہیں. کہ انسان کے دل میں جو یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے مال کی یا حرص پیدا ہو جاتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لوں, یہ اور اسی طرح حرص پیدا ہو جاتی ہے جاہ اور منصب کی, عہدے کی, اور اس کی محبت دل میں جگہ کر لیتی ہے. تو یہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے دین میں اس سے زیادہ فساد مچتا ہے جتنا کہ بھیڑیے بکریوں کے گلے میں مچاتے. تو فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہیں تو دو چیزیں, ایک حب مال اور ایک حب جاہ. ہے تو گنتی کی دو چیزیں لیکن فساد ان کا اتنا عظیم ہے کہ پورے کے پورے گلے کو ختم کر دیتی ہے, پورے دین کو ختم کر دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر فساد مچانے کے لیے بعض اوقات ایک چیز بھی کافی ہوتی ہے. اگر ایک خیمہ لگا ہوا ہے تو خیمہ اس کے اندر فرنیچر ہے, اس کے اندر گدے ہیں, تکیے ہیں, سامان ہے, تو ہے تو بہت ساری چیزیں, لیکن ایک چنگاری لگا دو لے جا کر اس خیمے کے اندر, تو چنگاری ہے تو ایک چیز اور چھوٹی سی چیز بظاہر, لیکن پورے خیمے کو جلا ڈالیں گی اور اس میں جتنا سامان ہے اس کو تباہ کر ڈالیں گی. تو اسی طرح یہ دو چیزیں یعنی حب مال اور حب جاہ, مال کی محبت اور جاہ و منصب کی محبت, یہ دو چیزیں انسان کے دین میں تباہی مچا دیتی ہیں اور انسان وہ دین کے صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے, دوسرے راستے پر پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. تو دو چیزوں کا بیان ہے حدیث میں, انہی دونوں چیزوں کی ذرا تھوڑی سی تشریح عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اتنا سخت طریقے پر متنبع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں سے. تو ان دونوں چیزوں کو دل سے نکالے بغیر آدمی کا دین سلامت ہے. پہلی چیز حب مال اور مال کی حرص کہ مجھے زیادہ مل جائے اور اس کی محبت دل میں گھر کیے ہوئے ہو, یہ چیز ہے جو فساد مچاتی ہے. پہلے بیانات میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مال بذات خود برا نہیں, اگر حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن اس کی محبت اور اس کی حرص یہ ہے بری چیز.
کیونکہ مال کی محبت اور مال کی حرص انسان کو آمادہ کرتی ہے نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں کا. اسی سے مال کی محبت اور مال کی حرص کی بنیاد پر انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ جانے کتنے گناہ اس مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتے. تو مال بذات خود اتنا برا نہیں، لیکن اس کی محبت بہت بری چیز ہے. اور یہ محبت کی علامت یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر قناعت ہے کہ جو کچھ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے جائز حلال طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے، بس میرے لیے تو وہی بہت ہے، مجھے بہت زیادہ کی ہوس نہیں. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ مال کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنی ذاتی ضرورت کے تحت، اس کی محبت اس کے دل میں جگہ کیے ہوئے نہیں. اور اگر ہر وقت دل و دماغ پر یہی دھن سوار ہے کہ 100 کے 1000 کس طرح ہو اور 1000 کے لاکھ کس طرح ہو، لاکھ کے کروڑ کس طرح ہو، ہر وقت دل و دماغ پر یہی دھن مسلط ہے صبح سے لے کے شام تک، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے مال. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جائز اور حلال طریقے سے جو عطا فرما رہا ہے یہ اس کی نعمت ہے، شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ. اور قناعت اختیار کرو. قناعت کے بغیر یاد رکھو کہ کبھی انسان کا پیٹ بھر نہیں سکتا. حدیث سنا چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو چاہے گا کہ دوسری وادی ہو، اور 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو چاہے گا کہ تیسری وادی ہو. اور فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، تو ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی، اس کی تو کوئی حد و انتہا نہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا امریکہ سے، تو انہوں نے وہاں کے اخبار کا تراشا مجھے بھیجا. اس اخبار کے تراشے میں خبر تھی کہ یہ سروے کیا گیا، لوگوں سے انٹرویو لے کر لوگوں سے سوالات کر کے یہ سروے کیا گیا کہ کون آدمی کتنا مال چاہتا ہے. تو اس بات کا ایک سروے کسی ادارے نے کیا، اس کے نتائج اس اخبار میں شائع ہوئے تھے. وہ کسی دوست نے میرے وہاں سے وہ کٹنگ کر اخبار کی بھیج دی. تو وہ بڑا دلچسپ سروے ہے اور وہ در حقیقت تصدیق ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. تو اس نے جو سروے دیا ہے بہت لمبا سروے ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جتنا جتنا آدمیوں کی آمدنی بڑھی ہوئی ہے اسی حساب سے ان کی تمنائیں اور آرزویں بڑھی ہوئی ہیں. یعنی جس کی آمدنی کم ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ جس کی آمدنی مہینے کے اندر فرض کیجئے کہ $500 ہے، اس سے پوچھا گیا بھائی کیا چاہتے ہو، کتنے تمہیں مل جائیں تو تم یہ سمجھو گے کہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گئے. تو اس نے کہا تھا $5000 مل جایا کرے تو میرا کام ٹھیک ہے. جس کی آمدنی $5000 ہے ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 5000 کے بجائے ہمیں اگر 50000 مل جایا کریں تو بس کام چل جائے گا. جن کی آمدنی $50000 ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ بتائیے، تو انہوں نے کہا صاحب 1 لاکھ ہو جائے. تو یہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، یعنی تدریج اسی طرح ہے، ترتیب یوں ہی ہے. تو آخر میں جتنا جتنا آمدنی بڑھتی جا رہی ہے وہ ہوس، مزید کی ہوس وہ اور بڑھ رہی ہے. یعنی پہلے والے نے اگر اپنے سے 2 گنا مانگا تھا یا 10 گنا مانگا تھا تو دوسرے والے نے اپنے سے 20 گنا مانگا، تیسرے والے نے اپنے سے 40 گنا مانگا، اور یہ تناسب اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جہاں تک کہ آخری جو حد اس میں لکھی تھی وہ غالباً یہ تھی کہ جو آدمی $1 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے، تو ان سے ایسے لوگوں سے جب سروے کیا گیا، ایسے لوگوں سے معلومات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ $1 کروڑ ان کو ملا. تو وہ تناسب اب 10% اور 20% سے بڑھ کر 100% تک پہنچ گیا. تو یہ بڑا
دلچسپ سروے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جو آدمی کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو 2 وادی چاہے گا، 2 وادی مل جائے تو 3 چاہے گا۔ تو قناعت کے سوا انسان کا پیٹ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ قناعت یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ بھئی میری جو واقعی ضروریات ہیں وہ تو انسان کی فرض ہے کہ ان کو حاصل کرے، اپنا نفس کا بھی حق ہے، اپنی بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، اس کی معتدل انداز میں اس طرح کے راحت سے ہو، آرام سے ہو، اس طریقے سے انسان کر لے اور پھر ہوس کا دروازہ بند کر دے، آگے اللہ پر چھوڑ دے، اور جتنا اللہ تعالیٰ دے اپنی رحمت سے وہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اور اس سے زیادہ کہ ہوس میں مبتلا نہ ہو کہ صبح شام تک اسی دھن میں لگا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت ہمارے سید الطائفہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات، دارالعلوم دیوبند کے بانی اور علم و فضل کے پہاڑ۔ تعریف کرنے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، ان کے علوم ایسے بزرگ رہتے اس طرح سادہ سیدھے طریقے سے رہا کرتے تھے، سادہ سیدھے کہ دیکھنے والے پتہ بھی نہ لگا سکے کہ کوئی بڑا عالم ہے، بالکل سادہ، اور ایک معمولی سا کرتا پہنا ہوا ہے، نیچے لنگی ایک پہنی ہوئی ہے، اور اس طرح اپنا بالکل ایسے طرح سے رہتے تھے مسجد کے اندر جیسے کوئی خادم مسجد ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنا زندگی گزارتے تھے۔ تو ضرورت پیش آئی، عیال تھا، ضرورت پیش آئی، عیال تھا یا نہیں تھا، ضرورت پیش آئی اپنے معاش کی، تو ایک مطبع تھا، پریس تھا، اس پریس کے اندر تصحیح کرنے، پروف ریڈنگ کے لیے نوکری کر لی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاوضہ آپ کو پیش کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا کام تو 5 روپے مہینہ میرا خرچہ ہے، تو آپ جو کہہ دیں۔ تو انہوں نے اس حضرت کے علم و فضل کا لحاظ کرتے ہوئے 5 کے بجائے 10 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کر، اتنا بڑا علم و فضل کا پہاڑ، اور جناب 10 روپے تنخواہ ماہانہ کام کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے ایک ریاست تھی غالباً بھوپال کی، وہاں کے نواب صاحب کو پتا چلا کہ اتنا بڑا عالم آدمی اور وہ ایک جگہ پر پروف ریڈنگ کا کام کر رہا ہے، تو خیال ہوا کہ ان کو اپنے ہاں بلا لیا جائے، تو کوئی بڑی علمی خدمت ان سے لی جائے۔ تو ان کے پاس خط بھیجا کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیں، پتہ نہیں کیا کام تھا، تو اور آپ کو 300 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے۔ اب 300 روپے اس زمانے کے لحاظ سے 1 لاکھ سے کم تو یقیناً نہیں تھے اس زمانے کے لحاظ سے، تو اور جبکہ 10 روپے ماہانہ پا رہے تھے۔ تو حضرت نے یہ دیکھا کہ وہاں جانے سے کوئی دینی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں جانے سے کوئی خاص دینی فائدہ نہیں، یہاں میں تشریح کرتا ہوں، پروف ریڈنگ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کوئی بات نصیحت کرتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے اسے دین کی بات بتا دیتا ہوں، تو وہاں اس قسم کے مواقع شاید نہیں ملیں گے، دین کی خدمت کا یہ موقع نہیں ہوگا۔ تو جواب میں خط لکھا کہ اگر بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 300 روپے ماہانہ تنخواہ دیں گے، تو بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت 10 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور 5 روپے میں میرے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے آرام سے۔ 5 روپے کے اندر میں اپنے گھر کا گزارا کر لیتا ہوں، باقی جو 5 روپے بچتے ہیں وہ کہیں صدقہ ودقہ کر دیتا ہوں، کوئی ضرورت سامنے بھی کر لیتا ہوں۔ اب اگر مجھے 300 روپے ماہانہ آپ تنخواہ دیں گے، 300 روپے ماہانہ مجھے ملے گی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس 295 روپے جو ہے وہ ضائع ہو گئے، زیادہ ضرورت۔ تو اب میں کہاں اس کو سنبھال کر کروں گا 295 روپے کو، کہ کہاں اس کو اٹھا کے رکھوں اور کہاں اس کے مکھوں کو مطلب تلاش کروں، کہاں اس کو لگاؤں۔ تو اس فکر میں پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے 5 روپے کے اندر میرا گزارا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ خیر کرنا۔ یہ جواب کہا تھا۔ آج کوئی شخص 10 روپے کی تنخواہ پر ملازم ہو اور اس کو پیشکش ہو اس طرح، اور کوئی ناجائز حرام کام نہیں تھا، ناجائز حرام کام تھا، لیکن چونکہ مال کی محبت نہیں،
کائنات کو ایک ضرورت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ میری ضروریات کتنی ہیں، ان ضرورت کے مطابق ان سے استعمال کر رہے ہیں. ضرورت سے جو زائد ہے وہ ایک دل میں تشویش کا ذریعہ ہے کہ یہ رکھوں گا کہاں، کیسے رکھوں گا، کیا عبادت کروں گا. تو یہ ہے حب مال. بالکل قناعت جو مل گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس قناعت کے بعد یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قناعت حقیقی عطا فرما دیتے ہیں اور محبت اس کے دل سے مال کی نکل جاتی ہے، اور وہ اس طرح بعض اوقات دنیا کے ایسی دنیا کو جو اس کے دین میں حائل ہوتی ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، تو تجربہ یہ ہے کہ دنیا آ کر پاؤں میں ذلیل ہو کر آتی ہے. تاتی ہی دنیا بھیا راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، یہ اس کے پاؤں میں لپٹتی ہے، یہ ٹھوکر مارتا ہے، وہ بار بار آ کر پاؤں میں گرتی ہے. تجربہ یہ ہے. یہی حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتحال ان کی پیدا فرمائی کہ کچھ ٹھکانا نہیں، اتنی اللہ نے دنیا عطا فرمائی، دنیا بھی اللہ، لیکن یہ دنیا کے طلبگار نہیں بنے. دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تم سے بھاگے، اور جتنا اس سے منہ موڑو گے اتنا وہ تمہارے پیچھے آ گئے، تمہارا تعاقب کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دنیا اس طرح عطا فرما دیتے ہیں کہ ذلیل کر کے عطا فرما دیتے ہیں. جو اس کے پیچھے بھاگتے نہیں، اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی، لیکن عطا فرما دیتے. پھر جب دنیا آتی ہے وہ دین بن کر آتی ہے، وہ دنیا جو ہے وہ دین بن کر آتی ہے. پھر مال بھی ہوتا ہے تو وہ مال اللہ کے لیے ہوتا ہے. پھر وہ مال اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے حقوق ادا کیے جائیں. وہ مال اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے اور اس سے حقوق شرعی ادا کیے جائیں. وہ مال پھر مال دنیا نہیں ہوا، وہ مال بھی اللہ کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ ساری سلطنت، پوری دنیا کی سلطنت، اور ایسی سلطنت جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، پہاڑوں پر اور جانوروں پر اور ہواؤں پر اور فضاؤں پر سب پر حکومت ہے سلیمان علیہ السلام، اتنی بڑی. ہمارے حضرت خانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اچھی بات، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. جب بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو قصہ سنا ہے حضرت نانوی کا، تو وہ کہتے 295 روپے کا کو سنبھالوں گا کیسے، اور وہ رکھوں گا تو دماغ میں یہ تشویش رہے گی کہ کہاں استعمال کروں، کیا اس کا حساب رکھوں، اللہ کے حساب دینا پڑے گا، حساب کیسے دوں گا، یہ فکر ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہوئی. سلیمان علیہ السلام کو بلکہ سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی قرآن شریف میں، رب ہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ اے پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک محبت ہے مال کی اور سلطنت کی، جس کی جو مانگ رہے ہیں، اور ان کو وہ تشویش پیدا نہیں ہوئی کہ کہاں رکھوں گا اور کیسے حساب کروں. تو بات ذرا حقیقت یہ تھانو ذرا فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ صورتحال تھی کہ اس سلطنت کی دین کے لیے ضرورت تھی. بات یہ نہیں تھی کہ سلطنت یہ بادشاہت ان کو فی نفسی مطلوب تھی، اس کے حرص تھی، بلکہ دین کے لیے مطلوب تھی کہ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے ضرورت تھی کہ ایسی سلطنت ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنا پر عطا فرمایا. اور جہاں تک مال دولت کا سوال تھا تو قرآن شریف میں فرمایا کہ ہاذا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سلیمان علیہ السلام سے کہ ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری طرف سے عطا ہے، جو کچھ مال تمہیں دیا جا رہا ہے، چاہو کسی کو صدقہ کرو، چاہے اپنے پاس رکھو، کوئی حساب تم سے نہیں لیا جائے. یہ خصوصیت اللہ فرما دی تھی سلیمان علیہ السلام. اس واسطے کوئی تشویش نہیں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب جو چاہے کرے، حساب کتاب کا سوال ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی تشویش کا احساس نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو دنیا دیتا ہے تو وہ دنیا بھی دین بن کر یاد آیا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کیا تھا آپ حضرات سے، اور اس پچھلے ازبکستان کے خبر میں ان کے مزار پر بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی.
یا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جو بڑے مالدار تھے، بہت مالدار لوگوں میں، تجارتیں بھی تھیں اور پیسہ بھی بہت تھا، سب کچھ تھا، لیکن ساتھ ساتھ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے۔ تو مولانا جامی، مولانا عبد الرحمن جامی جو مشہور صوفی بزرگ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شہرت سنی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ولایت کی، کہ بڑے درجے کے بزرگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے، تو سفر کر کے پہنچے ان کی خدمت میں، خیال تھا کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے اور بیعت بھی کرنے کا شرط خیال تھا۔ وہاں جو پہنچے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ کا گھر ہی اور نظر آیا، بڑے ٹھاٹ بات، بڑا روپیہ پیسہ، بڑی جائیداد پھیلی ہوئی۔ تو یہ ذہن میں تصور لے کے گئے تھے کہ درویش آدمی ہوں گے، کوئی بڑے ولی اللہ جو ہوتے ہیں آپ سے درویش قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اتنے پیسے ویسے کہاں ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو جا کے دیکھا تو نقشہ ہی اور، تو کچھ مایوسی سی ہوئی حضرت مولانا جامی کو۔ تو زمانہ تھا بے تکلفی کا، تو یہ جب پہنچے خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں اور جا کر دیکھا یہ مال دولت کی فراوانی، تو وہاں بے ساختہ ان کے منہ سے ایک مصرع نکلا، شاعر آدمی تو تھے، تو یہ مصرع نکلا کہ نمبر دستاں کہ دنیا دوستدار، کہ جو آدمی دنیا کو دوست رکھے، دنیا سے محبت رکھے، وہ مرد نہیں۔ یہ جملہ منہ سے نکلا اور کہہ بھی دیا مولانا خواجہ عبید اللہ احرار نمبر دستاں کہ دنیا دوستدار، اور یہ کہہ کے چلے آئے کہ بھائی یہاں میری دال نکلے گی، یہ ان کے پاس کوئی ولایت وغیرہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی دنیا دار آدمی، یہ کہہ کے نکل آئے۔ اب آئے تھے بڑا سفر کر کے، تو وہاں دیکھا یہ مایوسی ہوئی، تو اب واپس جاتے تھکے تھکائے تھے، تو کہیں قریب میں کوئی مسجد تھی، اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اور وہیں سو گئے تھکر۔ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک میدان حشر برپا ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، میدان حشر، اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ میں اس حساب کتاب کے مرحلے سے گزر جاؤں، کہ اتنے میں ایک آدمی آ گیا، اس نے آگے پکڑ لیا ان کا دامن مولانا جامی اور کہا کہ جانے نہیں دوں گا، 2 پیسے تمہارے ذمہ واجب ہے میرے دنیا میں، تم نے مجھ سے فلاں سودا کیا تھا یا فلاں معاملہ کیا تھا، اس میں 2 پیسے تمہارے ذمہ رہ گئے، لہٰذا جانے نہیں دوں۔ ابھی حضرات سب جانے کہ بھائی 2 پیسے کی مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے، 2 پیسے کا معاملہ ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، خدا کے لیے تھوڑا میرے ساتھ انتقام نہ لو، مجھے جانے دو۔ مگر وہ چمٹا ہوا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، یہ میں چھوڑ 2 پیسے جب تک نہیں دو گے وہ ستا گئے، آگے نہیں بڑھے۔ اب یہ سخت پریشان، یا اللہ کیا کروں، یہ 2 پیسے کی خاطر جنت جا رہی۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ دیکھا کہ سامنے سے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آ رہی، اور اس پر وہ سوار آتے دیکھا کہ یہاں الجھ رہے ہیں، کوئی آدمی ان سے الجھ رہا ہے، تو جو آدمی ان سے مطالبہ کر رہا تھا اس سے کہا کہ بھائی کیا کر رہا ہے، اس فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ مولانا جامی کو کہا کہ یہ فقیر ہے، اس فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی پیسے لے رکھے ہیں میرے 2 پیسے، تو جب تک یہ 2 پیسے نہیں ادا کرے گا میں آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا کہ ارے 2 پیسے کی کیا بات ہے، ہم نے جو سارا پیسہ اتنا دنیا میں کمایا تھا وہ آخر کس کام کا ہے، کس دن کام آئے گا، لے لے تو اس میں جو بھی تجھے لینا ہے لے لے، اس کو چھوڑ۔ چنانچہ انہوں نے خواجہ عبید اللہ احرار نے اس کو کچھ دے دلا دیا تو وہ رخصت ہو گیا اور ان کی جان چھوٹی۔ بس یہ یہاں تک خواب دیکھا تھا کہ آنکھ کھل گئی، مولانا جامی آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھل کے بڑے پریشان کیا، اللہ میں نے کیا حرکت کی کہ ان سے جا کے اس طرح کی بات کہہ دی۔ اب مسجد سے جو باہر نکلے تو دیکھا کہ باقی خواجہ عبید اللہ احرار کی سواری آ رہی ہے، واقعی ایک سواری کے اوپر سوار تشریف لا رہے تھے۔ اب یہ ان سے نہ چلا جائے نہ کھڑا ہوا جائے، خواجہ کی سواری قریب آئی تو جب قریب سے گزرے تو خواجہ نے فرمایا ان سے مولانا جامی سے کہ بھائی کیا مصرع کہا تھا تم نے، وہ جو ہمارے سامنے پڑا تھا تم نے ذرا دوہرانا۔ اب یہ شرم کے مارے گڑے جا رہے ہیں مولانا جامی، شرم سے گڑے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ میں کیسی
بے ادبی کی بات کہی، کیسی گستاخی کی بات کہی، کیسے دوہراؤں؟ انہوں نے کہا جی اب تو زبان پہ آتا نہیں وہ مصرع، کہا کہ نہیں سناؤ کیا کہا تھا؟ میری زبان چلتی نہیں، اب کیسے کہوں آپ کو؟ کہا کہ نہیں سناؤ تم نے کیا کہا تھا؟ تو کہا جی یہ کہا تھا کہ نمردستاں کہ دنیا دوست دار، کہ جو دنیا کو دوست رکھتے وہ مرد نہیں۔ فرمایا بات تو تم نے صحیح کہی تھی، غلط نہیں کہی تھی، واقعی وہ دوست، وہ جو دنیا کو دوست رکھتے وہ مرد نہیں ہے، لیکن ذرا ادھوری تھی، ایک دوسرا مصرع بھی لگا لو اس کے ساتھ، اور پورا شعر یوں ہوگا کہ نمردستاں کہ دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، نمردستاں کہ دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست، کہ وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، اور اگر دنیا رکھے تو دوست ہی کے واسطے رکھے۔ تو جو اگر دو آدمی ہیں جو مرد ہیں، ایک وہ جس کے پاس دنیا ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے درویش آدمی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن وہ جو دنیا سے رکھی ہوئی ہے وہ برائے دوست ہے اللہ جل جلالہ کے واسطے، تو وہ پھر دنیا نہیں ہے، وہ دنیا بھی نہیں۔ تو جو روپیہ پیسہ ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ ہی کے لیے، کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو صرف کروں گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو اٹھاؤں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بیوی کو کھلاؤ، اللہ کی مرضی، بچوں کو کھلاؤ، اللہ کی مرضی، حدود میں رہ کر اسراف سے بچتے ہوئے خود بھی کھاؤ، اللہ کی مرضی، دوستوں کو پڑوسیوں کو کھلاؤ، اللہ کی مرضی، ضرورت کے مواقع پر ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرو، اللہ کی مرضی۔ تو یہ پیسہ جو ہے یا مال دولت وہ ہے ضرور، لیکن وہ ایسا ہے کہ اللہ ہی کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں گے وہاں صرف کرو، جہاں نہیں کہیں گے وہاں ان کا، تو پھر وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار، وہ شخص وہ دیندار۔ تو اس واسطے خوب سمجھ لیجئے کہ دو حالتیں ہیں، یا تو آدمی اتنی چھوٹی تھوڑی چیز کے اوپر قناعت کر لے جو اس کے بس ضروریات پوری کر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خود سے عطا فرما دی ہے دولت تو اس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے، تو اگر دارت بڑھائے تو اس کا۔ تو اسی واسطے ہمارے بزرگوں میں بڑے بڑے مختلف رنگوں کے لوگ گزرے ہیں، ایسے درویش بھی گزرے کہ جناب کئی کئی دن گزر گئے ہیں، فاقے سے ہیں، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا، کئی کئی دن کے فاقے گزر رہے ہیں، حالت استغراق میں ہے، اللہ جل جلالہ کی حضوری کا عالم طاری ہے، اور بچے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بابا جی روٹی چاہیے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ استغراق کے عالم سے ایک دم سے باہر آئے، آ کر کہا کہ مختلف رنگوں کے لوگ گزرے ہیں، ایسے درویش بھی گزرے کہ جناب کئی کئی دن گزر گئے ہیں، فاقے سے ہیں، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا، کئی کئی دن کے فاقے گزر رہے ہیں، حالت استغراق میں ہے، اللہ جل جلالہ کی حضوری کا عالم طاری ہے، اور بچے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بابا جی روٹی چاہیے، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ استغراق کے عالم سے ایک دم سے باہر آئے، آ کر کہا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، روٹی چاہیے۔ تو فرمایا کہ بڑی دیگیں چڑھ رہی ہیں، بڑی دیگیں تیار ہو رہی ہیں کھانے، بڑی دیگیں ہو رہی ہیں، اور یہ کیا کہ پھر حالت استغراق میں چلے۔ اب وہ بچے سوچے کوئی کھانا پک رہا ہے، کوئی دیگ چڑھ رہی ہے، کوئی آس پاس دعوت ہونے والی ہے، پھر کہیں ہوش میں آئے، پوچھا بیٹا کیا بابا جی روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، پھر ہوش میں آیا، کہا جی بڑی دیگیں چڑھ رہی ہیں۔ اب وہ دیگیں کہاں چڑھ رہی ہیں؟ جنت، وہ اس کا ذکر فرمانا۔ تو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مالک کی مذہب انہی سے چلا ہے، موطا کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا مال و دولت بہت عطا فرمایا تھا، بڑے شاندار طریقے سے رہتے تھے۔ لکھا ہے کہ ہر روز نیا جوڑا زیب تن فرماتے تھے، ہر روز نیا جوڑا زیب تن فرماتے تھے، اور 360 دن میں 360 جوڑے، یعنی ہر روز نیا جوڑا، یہ نہیں نئے سے میری مراد یہ ہے کہ جو آج ہی ایک مرتبہ فی الحال پہنا اور ختم کر دیا، ایسا
کسی نے کہا حضرت یہ کیا اسراف ہے کہ روز آپ نیا جوڑا پہنتے ہیں؟ تو کبھی کیا کروں، ایک میرا کوئی دوست ہے وہ اللہ کا بندہ، وہ جب سال شروع ہوتا ہے تو ایک سال کے شروع میں 360 جوڑے مجھے دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پہن لیں اور پہن کے میں صدقہ کر دیں. تو چنانچہ ایک دن پہنتا ہوں، پہن کے صدقہ کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو غرض ایسے بھی بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سے گزرے. تو حاصل یہ ہے کہ دنیا اگر ہو بھی، مال ہو بھی، تو مال کی محبت اس درجہ نہ ہو کہ اس میں دل اٹکا ہوا ہے اور بڑھانے کی ہر وقت دھن ہے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حلال سے، حرام سے دن رات اسی دھن میں مبتلا ہے. تو یہ ہے حب مال، جس سے منع پیسہ قناعت ہو، اور جو دنیا ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے تابع. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ وقت اپنی رحمت سے عطا فرما دے. ورنہ یہ دنیا اور اس کی محبت وہ بھوکا بھیڑیا ہے جو انسان کے دین کو کھا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو بھائی یہ چیز ہے حاصل کرنے کی. حاصل کیسے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو کہتے کہ دنیا ہو اور محبت اس کی نہ ہو، ایسی محبت جو دین کے واسطے رکاوٹ حاصل کرتے. تو حاصل اس طرح ہو کہ یہ مشق کرنے سے حاصل ہو. اس کے کچھ طریقے کسبی ہیں، یعنی باقاعدہ انسان اپنے اختیار سے مشق کرے گا تو وہ حاصل ہو جائے گا. کسبی کیا ہے طریقے؟ نمبر 1 کہ آدمی صدقے کی کثرت ہے. جتنا صدقے کی کثرت کرے گا اتنے ہی محبت مال کی کم. یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو کم کرے. کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو سینک کے رکھے، ایک پیسہ بھی جانے نہ پائے. قرآن کہتا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو مال کو جمع کیے بیٹھا اور ہر وقت گر رہا ہے بیٹھا. کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا. یہ گرنا علامت اس بات کی ہے کہ دل دماغ کسی پہ لگا ہوا. تو یہ جمع مال وعدد یہ نہ ہو. یہ اگر صدقے کی عادت ہوگی تو اس صدقے کی عادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال کی محبت نہ ہو. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں معلوم ہوا کہ آپ مسجد حرام میں تشریف فرمائیں، مکہ مکرمہ کی بات. جب میں جا کے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرمانے. تو مجھے جب آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ قد خابوا وخسروا رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے نامراد اور ناکام ہیں. یہ جملہ فرمایا سرکار دوارا. اب یہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت ڈرتے کانپتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ سنا کہ خابوا وخسروا، یہ بڑے ناکام ہیں، بڑے نامراد ہیں وہ لوگ. تو فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں حضور. آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی وحی نازل ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور وحی کے نتیجے میں آپ کو بتایا گیا کہ میں خسارے میں ہوں، اس واسطے آپ نے مجھے فرمایا. تو کہتے میں ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا تو آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے بار بار، خابوا وخسروا رب الکعبہ. تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، من ہم فداک ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے نامراد ہیں، بڑے ناکام. تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الاکثرون. کون ہے ناکام نامراد؟ ہم الاکثرون، بہت مال و دولت رکھنے والے.
جن کے پاس بہت مال و دولت، لیکن ساتھ ہی فرمایا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مال و دولت زیادہ رکھنے والے سوائے ان میں سے وہ لوگ، ان لوگوں کے جو اس طرح دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں، مٹھیاں بھر بھر کے، اشارہ کر کے فرمایا کہ مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو اس طرح دیں اور اس طرح دیں اور اس طرح دیں، یعنی صدقے کی کثرت کریں۔ تو صدقے کی جتنی کثرت کریں گے تو وہ باوجود مال و دولت رکھنے کے پھر وہ اس وعید سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سرکار دو عالم کا طریقہ تھا۔ تو مال و دولت کی محبت دل سے نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان صدقے کی کثرت کرے، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے۔ اور اس میں انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صدقہ کرنے میں کچھ زیادہ مشقت نہیں ہوتی، طبیعت پر گرانی نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت پر گرانی ہوتی ہے کہ یہ پیسہ میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، کیسے دے دوں، طبیعت پر بار معلوم ہوتا۔ مختلف انسانوں کی طبیعتیں مختلف، لیکن جو خاص دوسری قسم کا آدمی ہو جس کو پیسہ خرچ کرتے ہوئے گرانی معلوم ہوتی ہو، طبیعت پر بار ہوتا ہو، اس کا بھی علاج یہ ہے اس گرانی اور اس بار کا کہ چاہے دل پہ چھری چل جائے لیکن دے اور نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طے کر لے کہ چاہے میرے دل پر کتنے ہی آرے چل جائیں مگر میں یہ کام ضرور کروں۔ یہ ہے علاج حب مال۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں صدقہ کرے، صدقے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی مسکین کو روپیہ پیسہ دے دینا یا کھانا کھلا دینا ہوتا ہے۔ شریعت میں صدقہ صرف اس چیز کے لیے خاص نہیں، جتنے بھی مصارف خیر ہیں، بھلائی کے مصارف ہیں، اپنے اعزا کی امداد کر دینا، اقربا کی امداد کر دینا، کسی بیمار کا علاج کرا دینا، کسی ہسپتال میں دے دینا، کسی مدرسے میں دے دینا، یہ سارے کام یہ صدقے کے تحت۔ تو آدمی اس صدقے کی کثرت کا معمول بنائے اور اس کی عادت ڈالے تو مال کی محبت خود بخود انشاءاللہ کم ہوگی۔ یہ ایک طریقہ۔ اور پہلے میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، بڑا کارآمد طریقہ ہے کہ زکوٰۃ تو انسان کے ذمہ فرض ہے ہی، وہ تو دینی دینی ہے نا، وہ نہیں دے گا تو بڑی سخت وعید ہے۔ لیکن جس طرح نماز میں کوئی شخص یہ کہے میں تو فرض نماز پڑھوں گا، صرف فرض تو دو رکعت فجر کی فرض ہے، 4 ظہر کی فرض ہے، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، بس یہ پڑھوں گا، سنت نہیں پڑھوں گا۔ تو کوئی بھی مسلمان جو نمازی ہو وہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کچھ سنتیں بھی پڑھتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے۔ ایسے ہی صرف زکوٰۃ کے اوپر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی زکوٰۃ تو دیتے ہیں بس چھٹی ہو گئی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو جتنے مصارف خیر ہیں، بھلائی کے مصارف ہیں، ان سب کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح زکاتی میں سے ہو جائے ادا۔ تو اس بات سے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں ہر وقت کہ صاحب یہ فلاں کام ہو رہا ہے، وہ زکات لگ سکتی ہے، سونے کی لگ سکتی ہے۔ تو چاہتے یہ ہے کہ جو کچھ بھی خیر کے اندر خرچ کرنا ہو وہ اسی 2.5% میں ہو جائے، جو کچھ ہونا 2.5% سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، انسان کے مال میں زکات کے سوا بھی حق، یہ نہیں ہے کہ صرف بس زکات دے کے فارغ ہو کرتی ہو، کچھ اور بھی دیا کرو اللہ کے راستے میں زکات کے علاوہ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے زکات کے لیے تو مصارف مخصوص کر دیے، اس کا طریقہ مخصوص کر دیا، کسی غیر صاحب نصاب کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ زکات ادا نہیں ہوتی۔ لیکن اور جو مصارف ہیں اور جو کام خیرات میں ہیں وہ دوسرے طریقے سے زکات کے علاوہ روپے سے ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنی جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کا تھوڑا سا حصہ مخصوص کر لیتے تھے مصارف خیر میں خرچ کرنے کے لیے، بھلائی کے مصارف میں خرچ کرنے کے لیے۔ میں شاید بتایا تھا حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنی آمدنی کا خمس نکالتے تھے، 5واں، یعنی 20%۔ جو کوئی آمدنی ہو رہی ہے
उसमें से 20% उठाकर एक लिफाफे में डाल दिया। वो लिफाफा मुस्तकिल बना हुआ रखा है, उसमें लाके डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि जब कोई मसालिफ खैर में से कोई चीज सामने आएगी तो उसमें सर्च कर। यहां तक कि मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अगर कोई आदमी 2 रुपए हदिया दे गया, 2 रुपए का हदिया पेश कर गया, उस 2 रुपए के भी फौरन गिरफ्तारी करा के और उसका 20% निकाल कर रख दिया। 10 रुपए उसमें से निकाल के उस लिफाफे में डाल, कोई आमदनी हो उसमें से इतना निकाल। हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो 10वां और 20वां हिस्सा निकालते कि जो आमदनी इंसान की मेहनत के जरिए हासिल हुई हो उसका 10वां हिस्सा, और जो बेमेहनत के आगे कहीं से तोहफा आ गया, हदिया आ गया, तो उसका 20वां हिस्सा ये निकाल कर, और अपने एक लिफाफा बनाया हुआ था, मबर्रात उसके ऊपर लिखा हुआ था, यानी नेक कामों के लिए, और वो लिफाफे में हर आमदनी का वो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रखा हुआ। तो अब नतीजा उसका यह था कि वो हर वक्त याद दिलाता रहता था वो लिफाफा, तो मुझे कहीं खर्च करो, मेरे लिए कोई मसरफ तलाश करो। चुनाचे जब कोई मौका आता था किसी को देने का, किसी मसरफ खैर में खर्च करने का, ज़कात के अलावा, तो उसमें से खर्च करना ये बड़ा कारआमद मामूल है। हर इंसान अपने हालात के लिहाज से खर्च कर। मैं एक मरतबा ये बात बयान कर रहा था एक दर्स में कि भाई सबको खर्च करने की आदत डालनी चाहिए, इंफाक फी सबीलिल्लाह की, और हुब्बे माल को खत्म करने का ये बड़ा जबरदस्त नुस्खा है। तो कुछ साहबा कहने लगे थी कि आप उनको बताएं जिनके पास पैसे हो, हमारे पास तो है ही, तो हम करें कहां से, तो हमारे पास है ही इतना कम। तो मैंने उस पर अर्ज किया कि ये बताओ कि 1 रुपया है तुम्हारे पास कि नहीं, और 1 रुपया अगर है तो उसमें से 1 पैसा खर्च कर सकते हो कि नहीं। इस 1 रुपए में से 1 पैसा 100वां हिस्सा, अगर वो 1 पैसा निकालना शुरू कर दो 100 में 1 रुपए में से, तो यकीन रखो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी वही हैसियत है जो एक शख्स 1 लाख में से 1000 निकाल। बल्कि हो सकता है तुम्हारा 1 पैसा उस 1000 पर बढ़ जाए। तो इस वास्ते ये ना देखो कि क्या तुम्हारी आमदनी क्या निकाल क्या रहे हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तौफीक है तो वो दुनिया में भी आखिरत में भी उसके वो असरात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये पहला नुस्खा हुब्बे माल को दूर करने का है, सदक़े की कसरत, मसारी के खैर में खर्च करने की कसरत। एक दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ। अल्लाह तबारक व तआला से जहां और दुआएं करते हैं वहां ये दुआ भी करो कि अल्लाह हमारे दिल से माल की और दुनिया की मोहब्बत दूर फरमा, या अल्लाह हमारी जरूरत के मुताबिक हमें माल अता फरमाइए, हम मोहताज हैं उसके, लेकिन उसकी मोहब्बत हमारे दिल में न रहे। जैसा कि मैंने आपको सुना था फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, जब किसरा के खजाने आकर ढेर हुए मस्जिद नबवी के अंदर, सोना चांदी से भर गई मस्जिद, तो उस फारूक आजम ने दुआ ये फरमाई कि या अल्लाह हम ये तो नहीं कह सकते, आपने खुद फरमाया कि इंसान के दिल में इसकी तरफ मैलान है, इस वास्ते हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा दिल माइल नहीं हो रहा और नहीं होगा इसकी तरफ, लेकिन अल्लाह ये हमें अता इस तरह फरमाइए कि ये हमारे दीन के लिए फितना न बने और ये आखिरत के लिए हमारे रुकावट न बने, आखिरत के लिए कारआमद साबित हो, इसको हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, गोया ये हो इसकी मोहब्बत। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। तो वही बात आई। तीसरा इलाज वो है जो पहले हदीस में गुजर चुका कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे आदमी पर निगाह करो, और बल्कि सोहबत के ऐसे लोगों की इख्तियार, अपने से ज्यादा माल रखने वालों की सोहबत इख्तियार भी मत करो। ज्यादा बहुत ज्यादा उठना बैठना वहां होगा तो दिल में ये ख्वाहिशात पैदा होगी कि भैया इसका बंगला है वैसे मेरा भी हो जाए, जैसे इसकी कार है वैसे मुझे भी मिल जाए, जैसा इसका सामान है मुझे भी मिल जाए। अपने से नीचे आदमियों की या अपने से बराबर आदमियों की के साथ मामला उनके सोबत इख्तियार। तो तीसरा इलाज, और चौथा इलाज ये है कि अल्लाह वालों की सोबत,
جب اللہ والوں کی صحبت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ دنیا سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کی محبت، دنیا کی محبت انسان کے اوپر قبضہ نہیں کرنا۔ تو یہ 4 علاج میں نے عرض کی، پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 صدقے کی کثرت، نمبر 2 دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حب مال کے ختم ہونے، نمبر 3 ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا جو اپنے سے نیچے کر دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور نمبر 4 اہل اللہ کی صحبت۔ اہل اللہ کی صحبت چاہے خود جسمانی طور پر ان کے پاس جا کر ہو، یا خط و کتابت کے ذریعے ہو، یا ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ، ان کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے۔ اب اس وقت ہر آدمی مصروف اپنے اپنے دھندوں میں لگا ہوا، فاصلے میں زیادہ، تو اس میں شاید اس کا موقع نہ ہوتا ہو، لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین کے واقعات آدمی پڑھے، ملفوظات پڑھے، مواعظ پڑھے۔ حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ ملفوظات بے شمار چھپے ہوئے ہیں، ان کا مطالعے میں ان سب کا اثر انشاءاللہ مجموعی طور پر یہ ہوگا کہ محبت مال کی ختم۔ یہ ایک بات ہوئی بھائی حدیث کا ایک حصہ، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائے تو وہ جتنی تباہی مچائیں گے اس سے زیادہ تباہی مچائیں گے 2 چیزیں انسان کے دین میں، ایک حب مال، ایک حب جاہ۔ تو حب مال کا میں نے تھوڑا سا تفصیل عرض کر، دوسری چیز جو ہے وہ حب جاہ ہے، یہ بھی بڑی بری بلا ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑی بری بلا ہے، مال سے بھی زیادہ بری بلا۔ جاہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو اردو میں اس کا عام طور سے جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وجاہت، اور جاہ کہتے ہیں مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام جاہ ہے، یعنی کوئی آدمی جو ہے اس کو کوئی عہدہ منصب مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، یہ جاہ۔ آدمی با اثر ہو کہ لوگ اس کی بات رد نہیں کرتے، بڑا سمجھتے ہیں اس کو، یا اس کی شہرت ہے، یا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ چیز سب مجموعہ کیا کہنا۔ آج کل تو بہت ہمارے معاشرے کے اصطلاحات مشہور ہے نا، ان میں جو وہ چیز اس کی طرف بہت لوگ لپکتے ہیں اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل اسٹیٹس کا، اس کا اسٹیٹس اونچا ہونا چاہیے۔ تو یہ قریب وہی چیز چاہ کہ آدمی کے اندر یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو، یہ آرزو ہو، اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہو کہ مجھے اونچا عہدہ مل جائے، لوگ میرے متحد ہو جائیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، اور لوگوں میں میرا با اثر ہو جاؤں کہ میری بات کو چلائے نہیں۔ اس کا نام ہے حب جاہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حب جاہ بھی ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے دین کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے بھوکا بھیڑ یا بکری کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تو یہ سب سے زیادہ لگتا ہے ہوتی ہے ہم جیسے آدمیوں کی بیماری ہے، خاص طور سے جس کا کوئی دین سے تعلق ہو جائے اس کو لوگ مولوی عالم سمجھنے لگے اور لوگ اس کا رجوع کرنے لگے تو اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے حب جاہ۔ اللہ اور عام آدمی بھی ہوتے کہ مجھے بہت اونچا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، اس کی خواہش ہے، شہرت کی طلب، لوگوں سے تعریف کی طلب، کام اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے تعریف کرے لوگ، یہ حب جاہ اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ سرکار دو عالم صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو ہے انسان کے دین کو بھوکے بھیڑیے کی طرح کھا جاتا ہے، اس سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے، اور اس کا پرہیز جو ہے وہ حب مال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ بیماری حب مال کی بیماری سے زیادہ باریک ہے۔ مال کی محبت تو آسانی سے پتہ لگ جاتی ہے، لیکن جاہ کی محبت کا پتہ لگنا بھی آسان نہیں ہوتا جب تک کہ کسی شہر سے آدمی تعلق قائم کر کے اسے اصلاح نہ کرائے، پتہ نہیں لگتا کہ میں حب جاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اسی واسطے اب دیکھیے
یہ ساری باتیں دین کی ہیں. افسوس ہے کہ ہم بھول چکے ہیں, بھلا دیا ہے اس واسطے, اور ان کی طرف دھیان نہیں رہا دین کے پہلوؤں کی طرف, اس واسطے اچنبھی معلوم ہوتی. سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی منصب عہدہ خود طلب کرے کہ مجھے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصب یا عہدہ عطا فرما دے غیر اختیاری طور پر اور یا دوسروں کے دینے سے, تو اور اس کے دل میں اس کی حد نہیں ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو مدد کرے. ایک فرشتہ اس کے لیے حر فرما دیتے ہیں جو اس کے صحیح راستے پر رکھتا ہے, بھٹکنے سے بچانے. قدریں الٹ گئی. ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی دنیا میں ہر چیز الٹی ہو گئی. اتنی الٹی ہو گئی کہ پہلے تلے اندھیرا ہوتا تھا, اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہو. یہاں تک فرمایا ہر چیز الٹ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو آدمی مانگے عہدہ اس کو نہ دو. صاحب کہہ دیا کہ جو ہم سے آگے مانگے گا ہم اس کو نہیں دیں گے. اور آج ساری سیاست کا یہ بنیاد ہی اس پر ہے کہ عہدہ مانگو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں علمی کیسٹ گھر. صرف مانگو, اس کے لیے ٹھیک مانگو, لوگوں سے ووٹو, اور پاس جا کر اپنے فضائل بیان کرو کہ میں ایسا اور ویسا ہوں, اور میرا مخالف وہ اس کے اندر یہ خرابی اور یہ کی. جب تک یہ کام نہ کرے کہ اپنی اچھائیاں بیان کرے, کی برائیاں بیان کرے, تب تک وہ کوئی عہدہ پا ہی نہیں سکتا. تو سرکار تو یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کو مانگے ہم اس کو دیں گے, اور اگر اس کو مل بھی گیا تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی. اچھی صاحب کتاب ہے, دیکھ لو, تجربہ ہو رہا ہے کہ کیا مذاق نہ ہوا ہے ان اور منصبوں کو. کیا اس طریقے سے حالات اگر ایک کے بعد ایک حکمران آتا ہے وہاں آپ میں کوئی اصلاح کا راستہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہی طریقہ ہے, مغربی ممالک کے اندر آزمایا وہاں تو بڑا کامیاب, تو یہاں کیوں نہیں ہوتا کامیاب. تو یہ وہ منطق ہے جو کسی بوجھ بجکر نے کی تھی نا, وہ کھجور کی طرف سے ایک آدمی چڑھ گیا تو اتر نہیں رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس طرح اس کو بوجھ بجکر کے پاس گئے تو اس نے کہا کرو کہ ایک رسا اور اس سے اوپر چلو, اس کے کمر میں ڈالو, اور جب کمر میں یہ باندھ لے زور سے اس کو کھینچ لو. اب وہ جو اس پر عمل کیا تو جو ہونا تھا وہ بیچارہ نہ وہ آدمی رہا نہ اس کی جان نہیں. تو لوگ بڑے گئے اس کے بوجھ بجکر کے پاس, آپ تو ایسا مشورہ دیا تھا, وہ تو مر گیا. جی اس کی قسمت ہی کسی کے مر گیا ہوگا, اس کی موت وقتی آ گیا ہوگا. باقی اس طرح نہ جانے کتنے آدمیوں کو کیسے نکالا, تو کنویں کے اندر گر جائے گا تو نکالنے کے اس کو نکالنے کے لیے یہ طریقہ کارآمد ہوا تھا, تو پتہ نہیں یہاں کیسے مر گیا. تو جیسے اس بوجھ بجک نے قیاس کیا کنویں کے اوپر کھجور کے درخت کو, تو ایسے ہی آج کل ہمارے لوگ ہیں وہ مسلمان کو قیاس کرتے ہیں غیر مسلم کے اوپر. یا غیر مسلم معصیتیں کر کے نافرمانی کر کے ترقی کر رہا ہے تو کیا مسلمان بھی کرے گا. ارے مسلمان کے لیے دستور اور ہے, کافر کے لیے دستور اور. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کافروں کی دنیا کے اندر ترقی, یہ تمہیں حیرت ڈالے. انما یریدون یعذبہم فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کو دنیا کے اندر عذاب ہے اس دنیاوی زندگی کہ ان کو آخرت کا کوئی حصہ ہے نہیں, تو جو کچھ بھی ان کے اعمال ہیں کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ دستور ہے اور مومن کا دستور ہے. اور وہ کام کرے گا جو کافر کرے گا, جس کو کافر جس کا کر کے ترقی کر گیا کہیں پہنچ گیا, وہی کام مومن کرے گا, پٹوا دیا جائے گا.
اور پٹائی ہو دن رات. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کہ بھائی اور منصب کی طلب نہ کرو اور جو آدمی طلب کرے اس کو دو مت. یہاں تک بتائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم آپ سب مقلد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو قضا کا عہدہ کیا گیا. جعفر منصور خلیفہ نے پیش کیا قاضی بن جائیے. اور معلوم تھا کہ اگر اشتہادی کے خلاف کام ہوگا تو یہ سختی بھی کر سکتے. انکار کر دیا. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں اہل ہوں, میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس قضا کی. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے اندر اہلیت ہے. تو کہا اگر جھوٹ کرتا ہوں تو خود میرا دعویٰ ثابت ہوگا کہ میں اہل نہیں. چاہتے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ قاضی بنایا جاتا ہے. یہ میں نہیں آپ دے رہے. تو ہماری تعریف تو یہ ہے. اور یہاں آج دنیا میں یہی قابل تعریف ہے کہ آپ نے فضائل بیان کرے, اپنے مناقب کرے اور طلب کرے. یہ سب اسی طرح سے یہ حب جان مبتلا ہے. پوری سیاست ہماری حب جان کے گرد گھوم رہی ہے اور کے نتیجے میں جو فساد مچ رہا ہے دیکھیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا بھیڑیا اگر چھوڑ دیا جائے ان کا فساد مچائے گا. ایسے اللہ تعالیٰ سے عذاب سے میں نے جاتا فرمایا. نہ تمام ہے انشاءاللہ کی مجلس میں کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ پوری اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچنے کی قدم فرمائے. دعا اللہ صلی علی سیدنا علیہ تعالی ابراہیم علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین طرف سے ہمارے تمام گناہ یا اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ارحم الراحمین ہر طرح کی حاجتوں سے گناہوں سے منکر ہمارے متعلقین گھر والوں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین حضرات کے تمام جائز کامیابی عطا فرما. یا سب کی ہر طرح کی پریشانیاں دور سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے مسلمین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل عطا فرما. یا تندرست ہم کی تندرستی کو دور, جو مقروض ہم سے قرض کا سامان فرما. ارحم الراحمین جن جن لوگوں سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, نعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك. یہ اعلان